مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ مرید انڈے کی طرح ہے. مرید کس طرح ہے؟ انڈے کی طرح. اور پیر کامل، وہ جس کا ذکر ہوا، پیر کامل مرغی کی طرح ہے. انڈا چھیکے میں، فریج میں، ٹوکری میں 10 سال بھی پڑا رہے تو بولو انڈا چوزا بنے گا؟ نہیں بنے گا. لیکن اگر انڈا 15 دن مرغی کے نیچے رہے تو بولو چوزا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو جب تک انڈے کو مرغی کی گرماہٹ نہ ملی اس وقت تک انڈا چوزا نہیں بن سکا. اسی طرح جب تک بندے کو سچا پیر نہیں ملتا اس وقت تک کہ بندہ کامل نہیں ہوتا. آپ کہاں کے گیانی بابا؟ سچا پیر ملے، جس قسمت والے ہیں وہ سچا پیر. اب سچا پیر کیا؟ پھر دوہرا دیتا ہوں. جس میں 4 باتیں وہ سچا پیر. جس میں 4 باتیں وہ: نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو. نمبر 1 ہاں یعنی کہ ادھر ادھر کا نہ ہو، ورنہ اس کا عقیدہ ہی خراب ہے تو کیا ہوگا. سنی صحیح العقیدہ ہو نمبر 1. نمبر 2 کبھی بھی اٹھ کر کے مریدی شروع نہیں کر دی ہو، اس کو خلافت کہیں سے ملی، اور جہاں سے خلافت ملی اس کو بھی کہیں سے ملی، اس کو بھی یعنی پوری کڑی سے کڑی، اور ایسی کڑی جڑی ہو کہ اس کا سلسلہ بالاتصال رسول اللہ سے جا کر کے ملے. دوسری شرط. تیسری شرط پابند شرع ہو، خلاف شریعت کام نہیں کرتا، عورتوں سے پیر نہ دبوائے، پابند شرع، نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند شرع، حرام کام علی الاعلان نہ کرتا ہو. ٹھیک، شریعت کا 3 باتوں کی. چوتھی بات اتنا علم رکھے کہ بغیر کسی کی مدد کے ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. یعنی غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نکاح، طلاق، ایمان، کفر، یہ سب جو ضروریات کے مسائل اس کو یاد ہونے چاہیے یا کتابوں سے نکال سکے، وہ سمجھ سکے، سمجھا سکے. یہ 4 باتیں جس میں ہے وہ کامل پیر ہے. چاہے اس سے کرامت کا صدور ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو یا نہ اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو نہ چلتا ہو، لیکن یہ 4 چیزیں وہ سچا پیر ہے. کیا بات ہے، معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا. چل سچے پیر سے مرید ہو جاؤ گے. اگر اللہ نہ کرے 4 شرطیں اس میں لیکن ہے وہ خالی، اگر وہ خالی ہے تو اس کے پیر سے آپ کو فیض ملے گا، اور اگر وہ بھی خالی ہے تو اس کے پیر سے فیض ملے گا. اگر وہ بھی خالی ہے اس کے پیر سے، یعنی اوپر سے وہ نسبتیں آپ کو ملے گی. اور اگر اللہ نہ کرے سب خالی ہے، میرے غوث تو پھر کیا کہیں، میرے خواجہ کا تو کیا کہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ نسبتیں آپ کو نصیب ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسنر کلپ آپ نے سنا. اب اس کی کون سی بات مانی جائے اور کون سی نہ مانی جائے یہ فیصلہ تو آپ پر ہی ہے. کچھ اتنے جھوٹ بولا ہے اور کچھ باتیں سچ پر مبنی ہیں، کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے اسے میں جھوٹ کہتا ہوں، جو سچ ہے اسے سچ کہنا بھی چاہیے، اور لیکن جو جھوٹ ہے اس سے پردہ اٹھانا ضرور چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیا سچ ہے کیا جھوٹ. بہرحال چلتے ہیں کلپ کو دیکھتے ہیں. کلپ میں سب سے پہلی بات اس نے یہ کی، مثال جو اس نے دی ہے انڈا اور مرغی والی، یہ مثال درست نہیں، یہ جھوٹ پر مبنی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ جھوٹ پر مبنی ہے. اور تیسری بات اور دوسری بات جو اس نے کی کہ پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے، جو کوالٹی ایک پیر کی بتائی ہے وہ 4 باتوں پر مبنی ہے. اب یہ بھی درست بات ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پیر کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو معاذ اللہ خدا سے بھی بڑا مانتا ہو؟ پیر کیا جھوٹ بولنا سکھاتا ہو؟ پیر کیا دین کے معاملے میں دین کو چھپانا بتاتا ہو؟ پیر کیا بدعت کو ایجاد کرنا سکھاتا ہو؟ پیر کیا یہ سارے چیزیں جھوٹ سکھاتا ہو؟ جو یہ سکھا رہا ہے وہ پیر نہیں ہے بقول تمہارے. اور تمہارے پیر کیا کر رہے ہیں آج خود ہی دیکھ لو. یہ جو عورتوں سے پاؤں دبوانے والی اس نے بات کی، میں چاہتا تھا اس کی تشریح نہ کروں، لیکن چلو جناب نے کر دی تو پھر میں کون ہوں. تو تمہارے پیر جو ہے وہ سب یہ کام کروا رہے ہیں، اس کے بغیر تو بندہ پیر ہی نہیں بنتا. تمہارے عقیدے میں اس سے پہلے تو بندہ پیر بنتا ہی نہیں ہے. تو پیر یہ 4 کوالٹیاں جو تم نے بتائی ہیں، وہ 4 کوالٹیاں مجھے کسی اپنے پیر میں دکھا، اس کو اپنا پیر بنا کے دکھا. ہرگز نہیں دکھا سکتے، لیکن اللہ نے سچ تو زبان سے نکلوانا ہوتا ہے نا کبھی نہ کبھی. سچ تو اس نے بول دیا، لیکن اپنے پیر کی کوالٹیوں میں یہ 4 کوالٹی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایک کوالٹی بھی نہیں دکھا سکتے. اگرچہ بات یہ اوریجنل ہے اور جھوٹ سے پردہ میں نے اس کا اٹھا دیا کہ ان کے پیروں میں کوئی ایک کوالٹی بھی ایسی نہیں جو اس نے بتائی ہے. غور کر لیں، اگر ہیں تو مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.